السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ بریک سے پہلے جو سوالات آئے تھے ان کا جواب کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی کا یہ سوال تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور بادل سیاہ نظر آ رہا ہے، کشتی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں ان کا بھائی کندھے پر اٹھا لیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں چل سکتا ہوں، پھر بھائی آپ کو نیچے اتار دیتا ہے اور آپ اتر کر چلتے ہیں۔ بادل سیاہ جو ہے یہ غم کی علامت ہے، بارش کا نازل ہونا یہ رحمت ہے۔ بھائی جو آپ کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت وہ آپ کی مدد کرے گا، جب آپ مجبور ہوں گے اس وقت وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں گے کہ مجھے اب سیٹل ہو گیا ہوں، مجھے اب فکر نہیں، تو پھر وہ آپ کی مدد کرنا بند کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حالات میں آپ کا بھائی آپ کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا جو آپ نے دیکھا، گائے حملہ کرنا چاہتی ہے، جتنی موٹی گائے ہے اتنا آپ کا رزق ہے 1 سال کا، یعنی وہ سال آپ کا جس وقت آپ نے دیکھا ہے وہاں سے 1 سال تک یہ رزق آپ کو ملے گا۔ اور جو آپ نے ذبح کیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا انسان کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رزق کا انداز کچھ الگ ہوگا، جس انداز سے ابھی آپ کما رہے ہیں کسی اور طریقے سے وہ رزق آئے گا اور یہ حلال رزق ہوگا۔ دوسرا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جس چادر پر آپ بیٹھیں وہ پاک ہو۔ اگر اس طرح پر ہے کہ مشکوک ہے تو پاک چادر بچھا لیں اور پھر اس پر بیٹھ جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال یہ تھا کہ نماز میں قیام فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے، اگر کوئی صرف اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے اور پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ قیام کر سکتی ہے، یعنی الحمد اور سورت پڑھ سکتی ہے کھڑے رہ کر، تب تو کھڑے رہ کر قیام کرے، لیکن اگر وہ اتنی دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تو اس کے لیے شروع ہی سے بیٹھ جانا چاہیے، یعنی کرسی پر پوری نماز پھر کرسی پر پڑھے، کیونکہ نہ وہ قیام کر سکتی ہے نہ سجدے پر قدرت حاصل ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ چیئر پر بیٹھ کر ہی نماز شروع کرے اور نماز ختم کرے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ بہت پرانا قرضہ ہے اور اس کے افراد کا بھی پتہ نہیں، وہ 55 سال گزر چکے ہیں، اگر اس طرح کوئی مبہم قرضہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا قرضہ ہے، تو پھر یہ کریں آپ کہ ان کی طرف سے صدقے کے طور پر یہ رقم صدقے میں دے دیں۔ اب وہ چاہے 1000 ہو 2000 ہو، جتنے آپ دینا چاہیں دیتی رہیں، یا ویسے بھی جب آپ صدقے نافلہ کرتی ہیں، نفل صدقہ، وہ یہ نیت کریں کہ میں ان لوگوں کی طرف سے دیتی ہوں، تو آپ کا نفل صدقہ تو ادا ہوگا ہی، لیکن ان لوگوں کی طرف سے دینے میں وہ جو قرضہ ہے وہ بھی ادا ہوتا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وارثین کا بھی پتہ نہ ہو۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ اس طرح پر ہے، پرانا بھی قرضہ ہے لیکن وارث معلوم ہے، تو ان کو وہ رقم ادا کرنا پڑے گی۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا، جنہوں نے اس سے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ جیٹھانی کی گود میں 2 بچے دیکھے ہیں انہوں نے، اس حال میں کہ وہ ابھی لاولد ہیں، ان کو بچے نہیں ہیں، تو علامت یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے یہاں پر 2 بچے پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند بچے عطا فرمائیں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کام کی جگہ پر ان کے شوہر کو تنگ کیا جاتا ہے، ایک عمل یہ کرے کہ روزانہ کام پہ جانے سے پہلے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 154 سورہ آل عمران، اس آیت کو 1 مرتبہ گھر سے پڑھ کے نکلیں، اور وہاں جا کر جب وہاں پہنچیں تو یا عزیزو یا رافعو یہ پڑھتے رہیں، کام کے درمیان بھی، وضو کے ساتھ بھی، بغیر وضو کے بھی زیادہ سے زیادہ کھلا پڑھتے رہیں، یا عزیزو یا رافعو۔ دوسرا آپ کی بہن، آپ کا سوال یہ تھا کہ نفل نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نفل نماز کے اندر اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑی ہوتی ہیں، ربنا لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا، یہ آپ پڑھ سکتی ہیں قومے میں۔ درمیان میں جب ایک سجدہ کر کے اٹھی ہیں اور دوسرا سجدہ کرنے کے لیے ابھی تیاری ہے، بیٹھ رہی ہیں بٹوین 2 سجدہ، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اس دعا کو آپ
بٹوین 2 سجدہ پڑھ سکتی ہیں۔ اتحیات میں جب بیٹھی ہیں درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ایک سے زیادہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، جیسے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ تہجد کے وقت، یعنی آخری جو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ 5:10 ہے۔ آپ نے تہجد بھی پڑھنی تھی اور وتر بھی پڑھنی تھی۔ آپ نے تہجد پڑھی اور وتر کی ابھی نماز جاری تھی اور اذان ہو گئی۔ دیکھیے جب اس طرح کا تنگ وقت ہو تو آپ کو پہلے وتر پڑھ لینے چاہیے تھی، کیونکہ وتر کا رات کے وقت میں یعنی عشاء کے وقت میں ہونا یہ ضروری ہے۔ تو وتر جو ہے واجب ہے، تو آپ نے جو کیا کہ تہجد کی نماز پہلے پڑھی، اس کے بجائے آپ کو وتر کی نماز پہلے پڑھ لینا چاہیے تھی۔ پھر اگر موقع ہوتا تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتی تھی اس کے بعد۔ خیر آپ کو وتر کی نماز وہ ادا ہو گئی، لیکن یہ قضا وقت میں ادا ہوئی، مطلب جیسا اس کا وقت عشاء کے وقت میں ادا ہونی چاہیے اس کے بجائے آپ نے فجر کے وقت میں پڑھی۔ دوسرا یہ بتایا آپ نے کہ کچھ گندگی خواب میں نظر آتی رہتی ہے، پاخانہ اور پیشاب، صرف نظر آتا ہے اور کپڑوں وغیرہ پر یا جسم پر نہیں ہے تو خیر کوئی فکر کی بات نہیں، یعنی یہ جو گندگی نظر آ رہی ہے یہ حرام مال ہے۔ اگر جسم پر لگتا ہے تو فکر کی بات ہے، کپڑوں پر لگتا ہے تو فکر کی بات ہے، صرف نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال سے مالا مال فرمائیں۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ کسی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ شوہر آپ کے، انہوں نے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار ہے جس کا وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے جنازہ پڑھانے کا مطلب اس کے لیے دعائے خیر کرنا ہے، تو جو بھی ہے آپ کے شوہر کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، جو بھی ان کا رشتہ دار ہے یا تو زندہ ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے دعائے مغفرت، یا ہو سکتا ہے کوئی پہلے جس کا انتقال ہو چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں۔ دوسرا انہوں نے آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ کسی نے اس کو دوست بنا کر اس سے بہت سارا پیسہ لوٹ لیا ہے، خیر اب تعلق ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس طرح کے بری دوستی سے ٹوٹ جانا یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ نہ معلوم آگے کہاں تک بات پہنچ جاتی، اس لیے شکر مانیں کہ اب اس کا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دعا کریں، سورہ قصص کی 20 پارے میں، سورہ قصص 20 پارے میں آخری رکوع میں یہ آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس آیت کو بس معاد تک، اس آیت کو 100 ٹائمز روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا اور آپ کا پیسہ، بیٹی کا پیسہ واپس آ جائے گا۔ دوسرا ہماری بہن کا فون تھا کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا ہے، بتایا کہ کھلی جگہ میں ہیں اور بڑے درخت وہاں ہیں اور دوپہر کا وقت محسوس ہو رہا ہے، والدہ مرحومہ چیئر پر ہیں اور آپ لوگ کھڑی ہیں، دور ایک خوبصورت لڑکی ہنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اوورال اس میں یہ بتلایا گیا کہ والدہ مرحومہ خوش ہیں، جس جگہ پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی اگر پہچان والی نہیں ہے تو اس سے کوئی اس سے کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہماری بہن نے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ خالی کر دیں، سب لوگ خالی کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ پینیاں نظر آتی ہے، 13 پینی وہاں سے آپ نکل رہی ہوتی اور پھر آپ باہر آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر، کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس جگہ پر آپ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں، آپ بھی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہیں۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کے گلے میں ہار ہے، بڑا نیکلس چمک رہا ہے، یہ اس سے باتیں کر رہی ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، اور اس کے گلے کے ہار کی جو چمک ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فیک ہے، جھوٹا ہے۔ خیر جس بہن کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کے گلے میں جو ہار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نوازیں گے، چاہے اس کی ظاہری چمک دمک سے لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ دولت کہاں سے آئی، لیکن اللہ اس کو دولت سے نوازیں گے۔ دوسرا آپ نے بیٹی کا جو خواب ذکر کیا
کہ وہ ان کو پیریڈ جاری ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرام مال ان کی طرف آ رہا ہے، تو اس کی کوشش کریں، دیکھیں حلال انکم ہو، حرام انکم نہ ہو۔ ہماری ایک بہن نے یہ بتایا کہ ان کے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا ہے، اس وقت ان کے بال سفید تھے اور ابھی وہ خواب میں اکثر دیکھتی ہیں تو کالے بال ہیں اور فل ہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، جنت میں جانے والا ہر بندہ بالکل جوان 33 کی عمر کا ہوگا، نہ اس کے کوئی بڑھاپے کے آثار ہوں گے، نہ اس پر کوئی نشانی ہوگی بڑھاپے کی۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جنت میں داخلے کی دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رو مت، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگی، یعنی ہر عورت کو اور ہر مرد کو، چاہے وہ جس عمر میں بھی انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو آپ کے شوہر کا حال اچھا ہے، اس کا مطلب، اور خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں بڑھاپے کے آثار بھی نہیں ہیں۔ پھر ہماری بہن نے کچھ الفاظ کے معنی پوچھے۔ ایک تو لفظ راعنا، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے اور سورہ نساء کے اندر آتا ہے یہ لفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام یعنی ایمان والے آپ کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہتے تھے، نبینا رسولنا یہ کہتے تھے۔ یہ لوگ یہودی کہتے تھے راعینا، ان کی زبان میں یعنی ہیبرو زبان کے اندر، عبرانی زبان میں اس کے معنی ہوتے تھے احمق یا بیوقوف یا چرواہا، عربی زبان میں بھی اگر کہیں تو، اور اس کو ذرا اس طرح موڑ کر بولتے تھے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر بولتے تھے، اور نیت یہ کرتے تھے کہ ہمارے چرواہے، یا نعوذ باللہ آپ کو احمق کہتے تھے۔ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی یہ لفظ کا استعمال شروع کر دیا، راعنا۔ راعنا کا لفظ اگر عربی زبان میں دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ وہ لفظ بولتے تھے یہودی اس نیت سے، صحابہ کرام اس نیت سے بولتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا صحابہ کرام کو، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، اور یوں کہو انظرنا، ہماری حالت پر آپ دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ یہ معنی انظرنا میں ہے۔ چونکہ وہ لفظ بول کر دوسرے معنی مراد لیتے تھے، اللہ نے ان کو منع کر دیا صحابہ کرام کو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو ذو معنی ہے اور ایک معنی اس کے غلط ہوتے ہیں، ایک معنی صحیح ہوتے ہیں، پھر بھی اس لفظ کو چھوڑ کر کوئی تیسرا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے جس سے ایک ہی معنی وجود میں آئے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا لفظ جس سے غیروں کی مشابہت ہو جاتی ہو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب وہ لفظ ہمارے یہاں موجود ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عشاء کی نماز کو اندھیرے کی نماز کہتے، عرب میں عتمہ کی نماز کہتے تھے، آپ نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب، تم پر یہ اعرابی یہ دیہاتی غالب نہ آ جائیں، تم عتمہ مت کہو بلکہ عشاء کا لفظ استعمال کرو۔ یعنی جو الفاظ، جو نام اللہ نے نمازوں کے استعمال کیے، العصر، ظہر، فجر، یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ دوسرے الفاظ ایسے جو ٹائم تو اگرچہ صحیح ہے لیکن ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ قرآن کی اصطلاح، دین کی اور اسلام کا جو نام ہے وہ باقی رہے۔ شفائے عاجلہ اور کاملہ اور عافیت، یہ لفظ عاجلہ کے معنی ہوتے ہیں جلدی آنے والی، عجلت سے ہے، اور کاملہ کا مطلب مکمل شفا، ایسی شفا جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے، اور عافیت کے معنی ہے ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جانا۔ تو عافیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے تم عافیت مانگو۔
واقعے میں جہاں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے ان زلیخا اور ان کی سہیلیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا کی تھی، اللہ اس سے تو بہتر ہے قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں ڈلوا دیا، حالات ایسے بن گئے کہ قید خانے میں جانا پڑا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یوسف اس وقت عافیت مانگتے، اللہ اس گناہ سے عافیت کے ساتھ ان کو چھڑا دیتا، یعنی جیل جانا نہ پڑتا۔ تو ہر وقت ہم مانگے عافیت کی دعا مانگے، یہ نہیں کہ کوئی مصیبت بڑی آ پڑی ہے تو ہم یہ دعا کریں اللہ اس سے تو چھوٹی مصیبت دے دے، نہیں، کوئی بڑی بیماری آ گئی ہے تو یہ دعا مانگے اللہ اس سے تو چھوٹی بیماری دے دے، یہ دعا، بلکہ عافیت مانگے ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری، بلکہ روحانی جسمانی بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، یہ عافیت کے معنی ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر یہ کیا کہ ایک میدان ہے جن میں بہت سے مرد اور عورتیں نظر آ رہی ہیں اور عورتیں بھی حجاب میں ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ وضو کر رہی ہیں، یہ وضو کے لیے ان کو پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آگے جاؤ، وہاں پر جاتی ہیں تو وہاں بھی اسی طرح عورتیں حجاب میں ہیں اور وضو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر نہر نظر آتی ہے، بڑی ایک شپ ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، اور پھر مسجد نبوی نظر آتی ہے۔ دیکھیے وضو کا خواب میں دیکھنا، حجاب والی عورتوں کا خواب میں دیکھنا، مسجد نبوی کا خواب میں دیکھنا، یہ خواب بتلا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے دربار میں اور نبی کے روضے پر پہنچیں گے انشاءاللہ، یا تو حج کے ذریعے یا عمرہ کے ذریعے آپ کو یہ سفر نصیب ہوگا۔ وہ جو پانی ہے یہ اللہ کی رحمت دیکھی آپ نے، وضو جو ہے یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس سلسلے میں ایک عمل بتایا تھا۔ سورہ قلم کی لاسٹ 2 آیتس، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان آیات کو اگر بچے ہیں تو ان پر پڑھ کر پھونک دیا جائے، چھوٹے بچے ہیں، صبح میں بھی شام میں بھی، اور اگر بڑے ہیں تو خود بھی پڑھیں اور ان کے کھانے پر پڑھ کے دم کر دیا جائے، یہ اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی تمام شرور سے حفاظت ہوگی۔ اور ویسے گھر کے اندر روزانہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی اور الحمد شریف اس کا معمول بنا لیں۔ گھروں میں اذان کا اہتمام ہو، کوئی لائیو اذان ہو، اگر نہ ہو تو آپ خود اذان دے لیا کریں، اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور افحسبتم سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت 18ویں پارے میں، اس کا بھی معمول بنا لیں گھر میں، یہ گھر میں تلاوت روزانہ ہوگی، اور یہ خاص ان دعاؤں کی اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی شرور سے پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ ناظرین کرام، جو آج گفتگو چل رہی تھی وہ میزان عمل پر چل رہی تھی گفتگو، کس طرح اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے۔ یہ جو کہا گیا کہ یہ تو ہمارا عمل، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا ایک جسم نہیں رکھتا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ، جب انسان نے بہت سے ایسی پیمائش بنا لی ہے جس سے ہم گرمی سردی ناپ لیتے ہیں اور ہوا کے اندر تراوٹ اور بھیگاپن محسوس کر لیتے ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ہوا کی رفتار معلوم کر لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ وزن کر دے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو جسم دے دیں گے اور پھر اس کا وزن ہوگا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس عمل والے کو تولا جائے گا، یعنی جس نے عمل کیا ہے اس کو تولا جائے گا، اور جس قدر اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا اس قدر عمل کا وزن بڑھے گا، بھاری ہوگا۔ اخلاص کا مطلب اللہ کے لیے کیا ہوا عمل، چاہے وہ تھوڑا سا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ اور اگر ریاکاری سے عمل کیا ہے، چاہے بڑا عمل کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، میں نا اپنا ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ میں ابھی پاکستان گئی ہوئی تھی تو میں واپس آئی ہوں، میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے گئی تھی نا اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ اچھا، تو میں واپس آئی ہوں تو دوسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں
تو کوئی جگہ ہے ابھی لگتا کہ جیسے کعبہ شریف ہے یا کوئی مطلب کعبہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن ایسی کوئی جگہ ہے پاک ایسا کچھ تو ذہن میں ایسا کچھ ہے لیکن سب نے بالکل وائٹ کپڑے پہنے ہوئے مرد ہیں تو ان میں ایک مرد ہے جس نے وہ لمبا سا تو اس نے وہ ننگا ہے نا تو میں نے کہا کہ یہ تو لوگ طواف کر رہے ہیں جیسے لیکن یہ ننگا آدمی یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو شیطان ہے میں ایسے بولتی ہوں تو اس سے میں گھبرا سی گئی ہوں کہ یہ کیا تو وہ جو آدمی تھا وہ کوئی پہچان والا تھا یا اجنبی تھا؟ ویسا تو پہچان والا مجھے تو لگا تھوڑا سا ایسا لگا کہ جیسے میرے ہسبینڈ ہو لیکن شور ایسے لمبا لگا مجھے لیکن پتہ نہیں مجھے. ٹھیک ہے. شوہر پر کوئی قرضہ ہے؟ پتہ نہیں. اچھا ہاں تو لیکن مجھے اتنا وہ لگا نا کہ میں شور نہیں ہوں تو مجھے اس کی اتنا لگا لیکن پتہ نہیں مجھے لگا تھوڑا شاید. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں لوگ انسان تھے اور ایک آدمی ننگا تھا. دیکھیے ننگا ہونا ایک تو علامت یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی دور ہو جائے گی، یا اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو کوئی برا نہیں ہے اس میں ننگا دیکھنا، یہ ہے کہ بس پریشانی بیماری اور قرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری بریڈ فورڈ سے فہمیدہ بیگم صاحبہ کی درخواست ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے مصیبت سے حادثات سے حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما. حرمین شریف اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.